بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین و دنیا کی بہت سی نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ چنانچہ جن کو اللہ تعالیٰ جس لحاظ سے بھی مال و دولت سے نوازتا ہے، ان کے لیے اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے اور اپنے مال کے ذریعے بندگان خدا کو فائدہ پہنچانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنی طرف سے اس مال کو کسی کو ہدیہ کر دے، ہبہ کر دے، چاہے وہ اس کے اپنے رشتہ دار ہوں، اقارب ہوں، یا دوسرے غرباء و مساکین و محتاجین ہوں۔ اسی طرح سے آدمی اللہ کے دیے ہوئے مال کے اندر اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو اس مال کو مسلمانوں کے فائدوں کے لیے خرچ کرتا ہے۔ کوئی مسجد تعمیر کر کے دیتا ہے، جس مسجد کے تعمیر کرنے پر اللہ کی طرف سے یہ اجر و ثواب بیان کیا گیا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کے لیے کوئی مسجد تعمیر کر دی، اللہ اس کے لیے اسی کے مثل جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں شرکت اپنے اپنے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کا آدمی اسی اعتبار سے مستحق بنتا ہے۔ اللہ نے آدمی کو مال و دولت کی وسعت دی ہے تو لوگوں کے فائدے کے خاطر وہ کوئی کنواں کھود دیتا ہے، لوگ اس سے پانی حاصل کر لیتے ہیں، راستہ بنا دیتا ہے، چلنے والوں کے لیے آسانی مہیا ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی لوگوں کے فائدوں کے لیے اور لوگوں کی سہولتوں کے لیے کام کرنے والا ہوتا ہے۔ مال کے خرچ کرنے کی ایک ترتیب یہ ہے کہ آدمی مال خرچ کرتا ہے لیکن اس کی حیثیت وقف کی ہو جاتی ہے۔ وقف کے تعلق سے ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جن بندگان خدا کو وسعت کے ساتھ مال دیا ہوتا ہے، جائیداد دی ہوتی ہے، وہ اس جائیداد کو وقف کرتا ہے، اللہ کی خاطر وقف کرنا ہوتا ہے۔ وقف کے ذریعے اس کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک تو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا مستحق بننا، جو اللہ تعالیٰ نے اجر دیا ہے انفاق فی سبیل اللہ پر، اس اجر کا وہ مستحق بنے، اور دوسرے اس مال کو جو وہ خرچ کرتا ہے اس مال کے ذریعے بندگان خدا کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ عام ہدیہ اور وقف میں فرق یہ ہوتا ہے کہ وقف جن لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے اس کے وہ لوگ مالک نہیں بنتے، چنانچہ وہ اس کو بیچ نہیں سکتے، اس کو ہبہ نہیں کر سکتے، اس کے وارث نہیں بن سکتے، وہ مال ایسے ہی رہے گا لیکن اس مال سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ وقف کی تاریخ اسلام کے اندر بہت قدیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، سب سے پہلا وقف جو آپ نے کیا تھا وہ مسجد قباء کی زمین تھی، مسجد قباء کو وقف کیا تھا۔ مسجد نبوی کو 2 یتیم بچوں کے پیسوں سے خریدا گیا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیسے ادا کیے، اس مسجد کو بھی وقف کیا گیا۔ اسلام کے اندر ابتدائی اور پہلے اوقاف میں جو نقل کیا جاتا ہے ابتدا میں وقف کرنے والوں کے تعلق سے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جب خیبر میں ایک عمدہ ترین زمین ان کے قبضے میں آئی، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے مشورہ کرنے کے لیے کہ میں کیا کروں، مجھے سب سے بہترین جو مال ملا ہے وہ یہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو زمین ایسے ہی رہے، لوگ اس کے مالک بھی نہ بنے، وراثت میں بھی وہ تقسیم نہ ہو، اور لوگ اس سے فائدہ بھی اٹھاتے رہیں اس باغ سے، ان شئت حبست اصلہا، تم چاہو تو اس کے اصل کو محفوظ رکھ لو۔ چنانچہ حضرت عمر نے اس زمین کو وقف کیا، اس باغ کو وقف کیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہے، لوگوں کو اس سے نفع ہوتا رہا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ
کا وقف بہت مشہور ہے۔ جب مدینہ لوگ ہجرت فرما کے آئے تھے، مدینے میں پانی کی بڑی قلت تھی۔ یہودی کا ایک کنواں تھا، اس سے پانی جو ہے پیسوں سے خریدا جاتا تھا، پیسے دے کر پانی خرید لیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں جب حاضر ہوئے، اللہ کے نبی نے فرمایا کون روما کے کنویں کو خریدے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کنویں کو اس یہودی کے ہاتھوں خریدا۔ پہلے تو نصف کنواں خریدا، اس کی تفصیل یہ بیان کی جاتی ہے، اور طریقہ یہ ہوا کہ یہودی نے کہا کہ ایک دن تم پانی لو گے، ایک دن ہم پانی لیں گے۔ بڑا شاطر تھا، لیکن وہ مسلمانوں کی چالوں کو بھی نہیں سمجھتا تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ مسلمان جس دن پانی لیں گے، مسلمانوں سے کہا کہ تم کو جتنا پانی دینا ہے اگلے دن کا بھی پانی تم رکھ لو۔ چنانچہ دوسرے دن اس کے لیے پانی نہیں ملتا، پانی خریدنے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، اس نے آدھا کنواں بھی بیچ دیا، پورا کنواں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خرید لیا۔ آج بھی وہ کنواں، وہ باغ موجود ہے۔ حضرت عثمان کے وقف کے تعلق سے بڑی تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، ایک بہترین باغ تھا آپ کا، سینکڑوں بلکہ دسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں درخت اس باغ کے اندر تھے کھجور کے۔ اللہ کے نبی اس باغ میں تشریف لایا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی پا نہیں سکتے جب تک تم اس مال کو نہیں خرچ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ حضرت ابو طلحہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، بیروحہ نامی باغ تھا، وہاں ایک کنواں بھی تھا جو اس وقت مدینہ مسجد نبوی کے اندر احاطے میں داخل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں آیا، کہا کہ یہ باغ میں نے اللہ کے لیے جو وقف کر دیا، اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو وقف بہت قدیم اسلام کے اندر اس کی تاریخ ہے، اس کے احکامات بڑی تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں۔ وقف کرنے والے کی جو نیت ہوتی ہے اس نیت کے مطابق جو ہے مال کو خرچ کیا جاتا ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ چاہے تو وقف چند افراد پر بھی ہوتا ہے، کسی خاندان پر بھی ہوتا ہے، عامت المسلمین پر بھی وقف ہوتا ہے۔ وقف غیر مسلم بھی کرے تو وہ بھی اسلام کے اندر قابل قبول ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے، مخیریق نامی ایک یہودی تھا جو اسلام تو نہیں لایا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں۔ یہودیوں سے اس نے کہا تھا کہ ان کے ساتھ جنگ صحیح نہیں ہے، چنانچہ جنگ احد میں وہ مارا گیا تھا۔ اس نے اپنے قتل ہونے سے پہلے کہا تھا اگر میں مر گیا تو میرے جتنے بھی باغ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے جائیں، وہ جو چاہے کریں گے۔ چنانچہ اس کے 7 باغ تھے، اس 7 کے 7 باغ اس کے مرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کو وقف کی۔ غیر مسلم بھی وقف کرے، وقف صحیح ہے۔ مسلمان جب وقف کرتا ہے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے وقف کرتا ہے۔ وقف کیا ہوا مال اللہ کی ملکیت تصور ہوتا ہے، اس معنی میں کہ کوئی ذاتی طور پر اس کا مالک نہیں بن سکتا، اس زمین کا، اس جائیداد کا کوئی ذاتی طور پر مالک نہیں بن سکتا۔ جن پر وقف کیا گیا ان کی اولاد اس کی وارث نہیں بن سکتی، اس سے فائدہ تو اٹھا سکتی ہے۔ گھر وقف کر دیا گیا، گھر میں رہ سکتے ہیں لیکن گھر کو بیچ نہیں سکتے، اپنی جائیداد کے طور پر اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بڑے تفصیلی احکام اسلام کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور وقف کی ذمہ داری جب وقف ہوتا ہے، مسلمانوں کی اپنی ذاتی جو ہے اس پر ان کا اختیار چلتا ہے۔ ہندوستان کے قانون کے مطابق، سابقہ قانون کے مطابق وقف کی جائیدادوں کے سلسلے میں فیصلہ کرنے کا حق مسلمانوں کو ہی ہوتا تھا، اور جب وقف مسلمانوں کا ہے تو پھر اس میں غیر مسلم کو داخل کرنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح سے ان کے اپنے عبادت خانوں کے اندر جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں اس کے مالک وہ ہوتے ہیں یا اس پر انتظام چلانے والے ہوتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی جائیدادوں کے سلسلے میں، مسلمانوں کی جو زمینیں ہیں اس کے سلسلے میں ان کو اس میں داخل کرنا اور اختیار دے دینا، یہ سراسر جو ہے ظلم و زیادتی ہے۔ اس طرح کے بہت سی شقیں جو اس وقت حکومت ہند نے
اس قانون کے اندر، وقف قانون کے اندر داخل کر دی ہیں، اور جس کے ذریعے وہ مسلمانوں کی زمین کو ہڑپنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کی مساجد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ بظاہر تو وہ نہیں کہتے کہ ہم یہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے جو قوانین انہوں نے بنائے، ان قوانین کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ وہ آج نہیں کل کچھ دنوں کے بعد مسلمانوں کو ان کی اپنی ان جائیدادوں سے محروم کریں گے جن جائیدادوں سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے عبادت کے طور پر، جیسے مساجد ہیں، قبرستان ہیں، اس طرح کی مساجد اور مدارس ہیں یا خانقاہیں، جو بھی چیزیں جس سے مسلمانوں کو اور عام لوگوں کو فائدہ پہنچتا تھا، ان چیزوں کو ہڑپنے کا ان کا جو ہے ارادہ ہے۔ اور یہ پہلا قدم ہوتا ہے مسلمانوں کو اپنی اصلی شناخت سے دور کرنے کا۔ دوسرے ممالک کے اندر اس طرح کی حرکتیں جب مسلمانوں کو ان کی اپنی ملی تشخص سے دور کرنے کی کوشش کی گئی تو سب سے پہلے ان کی زمینوں اور ان کے اوقاف پر جو ہے قبضہ کیا گیا۔ بزرگوں اور بھائیوں، طاقت کے بل بوتے پر اور طاقت کے گھمنڈ اور نشے میں قانون نافذ کر دیا جاتا ہے تو یہ کوئی شرافت کی بات نہیں ہوتی، یہ اخلاق کی بات نہیں ہوتی، یہ ان ملکوں کی پہچان نہیں ہوتی جن ملکوں کا دستور جمہوری دستور ہوتا، جن ملکوں کے اندر جو دستور نافذ ہوتا ہے اس دستور کے خلاف چل کر کے قانون بنا کر کے اس کو دستور میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ظلمن کیا جاتا ہے، اور ظلم کبھی اس کی ٹہنی پھلتی نہیں ہے۔ مسلمانوں کو ایسے وقت میں جو ہدایات ان کے بڑوں کی طرف سے دی جاتی ہیں، جو ذمہ داریاں ان پر عائد کی جاتی ہیں، مسلمان یہ سمجھ کر کے یہ ہماری ذمہ داری ہے، آج اس کو لیا جائے گا، کل کو اور کسی اور چیز کو جو ہے لیا جائے گا، کل کو کسی اور چیز سے ہمیں محروم کر دیا جائے گا۔ ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے دین پر سختی سے عمل کرنے والے ہوں، شریعت کے تمام احکامات پر ہم مضبوطی سے قائم رہ کر اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ہماری اپنی کوتاہیوں کے نتیجے میں یہ ظالم حکمراں ہم پر جو ہے مسلط ہوتے ہیں۔ ظالم حکمرانوں کو اللہ اسی وقت جب جو ہے مسلمان خود اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنے سے دور بھاگنے لگتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے پہلے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ کی شریعت کو مضبوطی سے تھاما جائے، اللہ کی شریعت کے مطابق مضبوطی سے عمل کیا جائے، اور پھر اللہ کی طرف لو لگا کر کے دعائیں کی جائیں، رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے، اور اس سلسلے میں جو بھی قربانیاں دینے کی ضرورت پیش آئے ان قربانیوں کو دینے کے سلسلے میں ہرگز پیچھے نہ رہا جائے، اس لیے کہ بغیر قربانی کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اسلام کی ایمان کی تعلیمات پر ہمیں مضبوطی سے قائم رکھے، اور اسلام اور ایمان پر ہمیں اپنے وقت پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد۔